وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 179۔ اس آیت کو ہم دو پارٹس میں کر کے کریں گے۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پہلا حصہ آیت کا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اوپر اس کے جو ہو تم، یعنی جس حال میں مومن ہیں اسی حال پر اللہ ان کو نہیں چھوڑتا، علیہ جس پر وہ ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، وہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے۔ غزوہ احد کا اگر آپ اوورآل ایک جائزہ لیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یا اللہ کا جو طریقہ یا حکمت ہے اللہ کی، وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ پوری مسلمانوں کی جو جماعت تھی اس میں سے سچے پکے خالص مومن الگ ہو جائیں، کافر اور منافق الگ ہو جائیں۔ یعنی جو مسلمانوں کی پوری ایک آرمی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جو بنائی تھی، اس میں سب لوگ گڈمڈ تھے، کافر منافق بھی بیچ میں ہی شامل تھے، سچے خالص مسلمان بھی بیچ میں ہی شامل تھے۔ تو اللہ کا جو طریقہ ہے وہ اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی حالت پر نہیں چھوڑتے ہیں کہ جو جس طرح ہے اسی طرح رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتے ہیں خبیث کو پاک سے، الگ الگ کر دیتے ہیں، چن چن کر نکال دیتے ہیں، خالص ایمان والوں کو اور کافر اور منافق کو۔ اور یہ جو آزمائش ہے آتی ہی مومن کے اوپر، مومن پر، مسلمان پر آزمائش اسی لیے آتی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ کے ساتھ خالص ہے، سچا ہے، اور کون منافق ہے۔ اور یہ بات ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، ہر ایک کی آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن پاک میں بتایا ہے اللہ کا راستہ مشکل ہے، اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کو آزماتا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں یہ وعدہ نہیں کیا کہ جو اللہ کے راستے پر چلے گا اس کے لیے تو پھول ہی پھول اللہ تعالیٰ راستے میں بچھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر چلے گا اس کے لیے مشکل آئے گی، آزمائش آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت جو ہے اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بغیر کسی کو نہیں دینی۔ اس میں وہ ہمیں حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ اتنی خوبصورت تو نے چیز بنائی ہے، ہر کوئی یہاں تو آنا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ جا کے دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ راستہ جو جنت کی طرف جانے والا تھا، وہ آزمائشوں سے گھرا ہوا تھا، تکلیفوں سے، مشکلات سے گھرا ہوا تھا۔ تو حضرت جبرائیل واپس آئے اور آ کے کہا یا اللہ اتنی مشکل یہ راستہ ہے جنت کا کہ یہاں تو بہت ہمت والے ہی جو ہے نا، پختہ عزم اور ارادے والے ہی پہنچ سکیں گے، ہر کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کا کیا طریقہ ہے، سنت اللہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزما کر دیکھنا ہے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ غزوہ احد میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوئی، اور اس سے اللہ کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہ وہ جو پوری جماعت ایک بننی تھی مسلمانوں کی، جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو اسلام دینا تھا، اللہ نے چاہا کہ اس میں صرف خالص اور سچے مومن ہی ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فساد کرنے والے مومن اور کافروں کو پہلے ہی درجے پر نکال دیا۔ آپ نے دیکھا غزوہ احد میں جیسے ہی میدان میں پہنچے ہیں لوگ، 300 تو وہاں سے ہی واپس آ گئے، وہ پلٹ آئے، 300 واپس چلے گئے، وہ منافق، سچے منافق جو واپس چلے گئے۔ بعد میں بھی جو قیامت ٹوٹی ہے مسلمانوں پر، اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان 300 کے ساتھ ہی جانا چاہ رہے تھے، مگر یہ ہے کہ وہ رک گئے
بعد میں بھاگ گئے وہ لوگ، پھر بعد میں میدان چھوڑ کے بھاگے، مدینہ جا چھپے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل خالص سچے مومن مسلمانوں کو الگ کر دیا، کھرے اور کھوٹے کا فرق بالکل سامنے نظر آ گیا غزوہ احد کے اندر، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگلا پارٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے، آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 179 ہم پڑھ رہے تھے۔ آدھی آیت ہم نے پڑھی جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ غزوہ احد کے اندر چھانٹی ہوئی ہے، منافق اور خالص مسلمانوں کو الگ الگ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے سے میں پڑھتی ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ آگاہ کرے تم کو اوپر غیب کے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یعنی غیب کی جو خبریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے بھی چنتے ہیں، ان رسولوں کو جن کو اللہ نے غیب کی آگاہی دینی ہے۔ یہ جو غیب کا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ علم الغیب، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے آیت سے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کی جو پوری جماعت ہے یا ان کی جو پوری آرمی ہے صحابہ کرام کی، ان میں سے کون منافق ہیں اور کون سچے مومن ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ دوسری یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ چن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رسولوں کو چنا جاتا ہے، یعنی جس رسول کو اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے ہیں غیب کی خبروں میں سے بتاتے ہیں۔ پھر قرآن پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کے علاوہ بھی غیب کی خبر کچھ لوگوں کو پہنچی، جیسے موسیٰ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، ان کے لیے آتا ہے کہ وحی خفی کے ذریعے ان کو علم دیا گیا، یا آپ اس کو سکس سینس کہہ لیں، یا ان کے دل میں وہ بات ڈالی گئی، کیونکہ وہ پیغمبر تو نہیں تھی، ان کو بتایا گیا کہ اپنے بچے کو اس طرح سے دریا میں ڈال دیں۔ اس کے علاوہ اس امت میں مبشرات یعنی سچے خوابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کی خبر دے سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، مگر مبشرات یعنی سچے خوابوں کا سلسلہ باقی رہے گا۔ لیکن یہ بات میں یہاں بتاتی چلوں کہ جو سچے خواب کا بھی ہے نا، اس کا تب تک نہیں پتہ چل سکتا جب تک کہ وہ چیز واقعہ نہ ہو جائے۔ یعنی ڈیفینیٹلی کوئی بھی بات غیب سے متعلق آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ کو کوئی خواب آیا، کسی کو کوئی خواب آیا ہے، جب تک کہ وہ کام ڈیفینیٹلی ہو نہیں جاتا تب تک آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز جو ہے پہلے سے نہیں بتا سکتے۔ یعنی کہ کوئی کام ہوا ہے، اس کے بارے میں کسی نے پہلے سے خواب دیکھا، وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں وہ فلاں خواب سچا تھا، یعنی خواب آنے پر آپ فوری طور پہ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کوئی چیز بھی کہ ہمیں غیب کی خبر معلوم ہو گئی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اور ہمارے پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر خواتین ٹریپ ہوتی ہیں اس چیز میں۔ یہ جو بابے وابے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غیب کی خبر معلوم ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ ہر ایک کو آگاہ نہیں کرتا غیب سے۔ فار ایگزامپل ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، کسی کے گھر چوری ہوئی ہے، اور یہ جو جعلی پیر بابے بنے ہوتے ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہیں خواتین کہ کس نے چوری کی ہے دیکھ کے بتائیں، اور بابا صاحب بتاتے ہیں کہ جی فلاں تمہارے ملازم نے چوری کی، ہم نے دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے غیب کے اندر۔ تو یہ سارا بہت بڑا ٹریپ ہے، یہ اس سے خدا را بچ جائیں، یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے ہیں، رسولوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو جس کو چاہا وہ علم دیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی خبریں ہمیں بتائیں، وہ وحی کے ذریعے ان کو بتائی گئی تھیں۔ اللہ کہتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں میں سے آپ کو بتائیں، ہم کیا کریں؟ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کو مان جائیں۔
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو مان لینا، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی تقویٰ ہے۔ ایمان بالغیب، سب سے پہلے تو ایمان بالغیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات آ جاتی ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں رہے مگر ان پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان۔ تو جو بھی چیزوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے اور جس کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، وہی چیزیں ہیں جن پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو غیب کی خبروں کا علم ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو ایمان لائے گا اور تقویٰ کرے گا تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان چیزوں میں گھسنا ہی نہیں چاہیے، بالکل بھی ٹریپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سچے خوابوں کا سلسلہ ہے لیکن اس میں بھی ڈیفینیٹلی آپ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ کام واقعہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم ٹاپک تھا، آئی ہوپ کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔